بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپسیک آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج اسلامیات کی کلاس میں ہمارا سبق ہے الدرس الثانی بے، آیات 38 سے 44 تک۔ آج کے سبق کے اہم موضوعات ہیں: فتنے کے خاتمے تک جہاد جاری رکھنے کا حکم، مال غنیمت کی تقسیم اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام و احسان۔ سب سے پہلے سابقہ واقفیت۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تقوی کے انعامات، کفار کی سازشیں اور ہجرت مدینہ کا حکم، کفار کا مطالبہ عذاب اور کفار کا طریقہ عبادت اور کفار کے مال خرچ کرنے کے بارے میں۔ مقاصد تدریس۔ آج کے سبق کے مقاصد ہیں: طلبہ آج کے سبق کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آیات کا مفہوم سمجھ کر اس کی تشریح کر سکیں گے اور مشقی سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں گے۔ تو آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ کل کہہ دیں للذین ان لوگوں سے کفروا جو کافر ہیں، ان ینتہوا ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں، یغفر معاف کر دیا جائے گا، لہم ان کو، ما جو کچھ بھی، قد سلف پہلے گزر چکا، وَإِنْ اور اگر، یعودوا وہ پھر ویسا ہی کریں گے، دہرائیں گے، فقط تو پس، مضت گزر چکی ہے، سنت روش الاولین پہلے لوگوں کی۔ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو پہلے ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور پھر اگر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ اس آیت میں ایک لفظ مضت استعمال ہوا ہے۔ مضت کا مطلب ہے گزر چکی ہے، اور یہ لفظ اکثر آبجیکٹیو پورشن میں بورڈ کے پیپر میں شامل ہوتا ہے۔ اس کا معنی دیکھ لیں، گزر چکی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر کی حالت کا بیان فرمایا ہے، اور یہ اصول بیان فرما دیا ہے کہ جب کوئی شخص کافر ایمان لے آئے تو کفر کی حالت میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے پہلے کی گزری ہوئی زندگی کی کسی نمازوں کا، روزوں کا اور باقی عبادتوں کا بھی اس سے حساب نہیں ہوگا۔ اگلی آیت ہے وَقَاتِلُوهُمْ اور ان سے جنگ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ، ویکون اور ہو جائے الدین دین، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے، فإن پس اگر انتہوا وہ باز آ جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، بما اس سے جو یعملون وہ کرتے ہیں، بصیر دیکھ رہا ہے۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پر مسلمانوں کو کفر کا فتنہ ختم ہونے تک جہاد جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ جیسا کہ اس سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو واضح طور پر یہ حکم دے دیا کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانا ہے، اس لیے انہیں یہ حکم دیا گیا سورہ توبہ میں کہ مکہ میں اور جزیرہ عرب میں
کوئی کافر یا مشرک مستقل طور پر نہیں رہ سکتا، وہ اسلام لے آئے یا کہیں اور چلا جائے. یعنی اگر وہ اسلام لے آئے مسلمان کی حیثیت سے وہ اس جگہ پر رہ سکتا ہے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ اپنی مرضی سے کسی دوسری جگہ پر جا سکتا ہے. اور علماء کے نزدیک یہ حکم جو ہے جزیرہ عرب میں کافروں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تک وہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار نہ کر لیں، کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر جزیرہ عرب سے چلے جائیں. اگلی آیت ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تولو وہ روگردانی کریں، منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا تو پس جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، مولاکم تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا بہترین حمایتی، ونعم النصیر اور بہترین مددگار. اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور بہترین حمایتی اور بہترین مددگار ہے. اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی کافر ظاہری طور پر اسلام لے آئے تو مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ وہ اسے مسلمان سمجھیں اور اس کے دل کے حالات کو جاننے کی کوشش نہ کریں کہ کیا واقعی وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ دل کا حال تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور آخرت میں اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 41، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انما بے شک جو غنمتم تم غنیمت لائے ہو، مال غنیمت لائے ہو، من سے شیئن کوئی چیز، فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک وہ اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وَلِذِی الْقُرْبَى اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، وَالْیَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِین اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیل اور مسافروں کے لیے، ان اگر تم ہو امن تم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزلنا ہم نے نازل کیا، ان پر عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم جس دن التقا آمنے سامنے ہوئی یا مٹ بھیڑ ہوئی، الجمعان دونوں جماعتوں میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، اللہ پر، کل شیء ہر چیز، قدیر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جان رکھو جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ یعنی مال غنیمت، اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے. اور اگر تم اللہ اور اس کی نصرت پر، مدد پر ایمان رکھتے ہو، جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں پڑھیں، میں آپ کو ایک دو لفظوں کے مفہوم جو ہے وہ دوبارہ سے بتا دوں. اس میں لفظ یوم الفرقان استعمال ہوا ہے. یوم الفرقان سے مراد ہے غزوہ بدر کا دن، یعنی وہ دن جس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا اور کفار اور مسلمانوں میں سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ساتھ فتح نازل فرمائی. اس آیت میں بنیادی طور پر مال غنیمت کی تقسیم کا حکم نازل ہوا ہے. مال غنیمت کی تقسیم کا پہلا حکم آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اسی سے اس سورہ کا آغاز ہوا. مال غنیمت کا مکمل حکم سورہ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہم پڑھ رہے ہیں
کہ اس میں خمس کی تقسیم کا حکم بھی آیا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا جو اصول بیان فرمایا گیا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مال غنیمت جتنا بھی مال دشمن سے حاصل ہو جہاد کے دوران اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، تو اس میں سے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ خمس، 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ اب جو 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے ان کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ ایک حصہ، ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ امیر لشکر کے لیے، یعنی جو لشکر کا امیر بنایا جائے گا اس کو دیا جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا حصہ ان مجاہدین کے لیے ہیں جو سوار ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی سواری بھی جہاد کے لیے استعمال کی اور خود بھی جہاد کیا۔ اور چوتھا حصہ پیدل مجاہدین کے لیے ہیں، اور اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ اس حصے کو خمس کہتے ہیں۔ خمس سے مراد مال غنیمت کا 5واں حصہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خمس ہے، اور خمس کی تقسیم کا حکم اس آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خمسہ للرسول، کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس خمس کے مزید 5 حصے کیے جائیں گے اللہ کے حکم کے مطابق۔ ایک حصہ خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، تیسرا حصہ یتیموں کا، چوتھا حصہ مسکینوں کا، اور 5واں حصہ مسافروں کا ہوگا۔ اور یہ وہ مصارف ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیے ہیں، اور خمس کو انہی مصارف کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یوم الفرقان، تو یوم الفرقان سے مراد ہے غزوہ بدر کا دن، یعنی وہ دن جس میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ 313 بے سر و سامان لوگ 1000 مسلح فوج پر معجزانہ طور پر غالب آ گئے، اور جو چیز اس دن نازل کی گئی اس چیز سے مراد ہے فرشتوں کی مدد اور قرآن کریم کی وہ آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل کی گئی تھی۔ اگلی آیت ہے جب تم تھے بالعدوۃ الدنیا، نزدیک کے بالعدوۃ کنارے پر، الدنیا نزدیک کے، اور ہم وہ تھے بالعدوۃ کنارے پر، القصویٰ دور کے، والرکب اور قافلہ، اسفل نیچے اتر گیا، منکم تم سے، ولو اور اگر، تواعدتم تم کوئی قرارداد کر لیتے، کوئی وعدہ کر لیتے، لا ضرور، اختلفتم تم اختلاف کرتے، فی المیعاد اس کی مدت میں، ولیکن اور لیکن، لیجزی تاکہ پورا کر دے، اللہ امراً اس کام کو، کانا تھا، مفعولا جو ہو کر رہنے والا، لے یہلکا تاکہ ہلاک کر دے، من جو ہلاکا جو ہلاک ہو، ان بینہ واضح دلیل کے ساتھ، ویحیی اور زندہ رکھے، من جس کو جو کوئی، حیٌ زندہ رہے، ان بینہ واضح دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید یعنی دور کے ناکے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت مقررہ پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا ہو کر رہے، اور جو شخص مرے بصیرت یعنی حق کو پہچان کر مرے،
اور جو زندہ رہے وہ بھی بصیرت کے پر یعنی حق کو پہچان کر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیت میں اگر ہم دیکھیں غزوہ بدر کا نقشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ دو چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ مدینہ ہے، پھر مکہ جو ہے اس کا راستہ اور یہ تجارتی شاہراہ ہے۔ یہاں پہ ادوۃ الدنیا مدینہ کے قریب کے ناکے پر، اب مدینہ سے یہاں پہ مسلمان موجود تھے، ادوۃ الدنیا جسے کہا گیا کہ قریب کا ناکہ، اور ادوۃ القصویٰ یہاں پہ کفار کا لشکر موجود تھا، اور یہ شام کا تجارتی راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو ابو سفیان کے تجارتی قافلے نے اختیار کیا اور مکہ پہنچ گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میدان جنگل بدر کے نقشے کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ بدر جو ہے ایک وادی ہے، اور اس میں مدینہ سے جو قریب کا کنارہ ہے اور اس میں مسلمان، اور دور کے کنارے پر کفار، اور قافلے سے مراد ابو سفیان کا قافلہ۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ باقاعدہ طور پر کفار مکہ سے مسلمانوں کی جنگ طے ہو گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کہ اگر تم اس کے بارے میں پہلے سے کوئی کہ اگر تم پہلے سے کوئی وعدہ کر لیتے، کوئی اقرار کر لیتے، اختلفتم فی المیعاد، تو اس کی میعاد کے بارے میں ضرور تمہارے اندر اختلاف ہو جاتا، یعنی اس جنگ کے بارے میں اختلاف ہو جاتا۔ اور اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو مسلمان جو تھے وہ بے سر و سامان تھے اور وہ اس لیے جنگ سے کتراتے، اور مشرکین جو تھے ان کے دلوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت طاری تھی، اور وہ ان سے جنگ کرنے کی خواہش رکھنے کے باوجود جنگ کو ٹالنا چاہتے، یعنی وہ جنگ کے لیے باقاعدہ طور پر سامنے نہ آتے۔ لیکن حالات اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کر دیے کہ جب تجارتی قافلہ خطرے میں نظر آیا تو کفار کے پاس بھی، مشرکین کے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور مسلمانوں کے سامنے بھی جب کفار کا لشکر آ گیا تو ان کے لیے بھی جنگ کرنا ضروری ہو گئی۔ یہ تمام وہ اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا، جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر لیں، اور جو کام ہو کر رہنا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اور وہ ہو کر رہتا ہے، یعنی جس کام کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں اس کام نے ہونا ہے تو وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا جو ہم نے رکوع نمبر 1 میں بھی پڑھا کہ تاکہ کفار کا خاتمہ ہو جائے اور حق ثابت ہو جائے اور سچ ثابت ہو جائے، وہی چیز اسی کا اعادہ ہو رہا ہے تاکہ جو شخص مرے تو وہ بھی واضح دلیل کے ساتھ مرے، یعنی حق کو پہچان کر مرے، اور جو زندہ رہے تو وہ بھی تاحیات اس حق کے ساتھ زندہ رہے، اس حقانیت کو پہچان کر مرے کہ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، اور اسلام اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے۔ اگلی آیت ہے اِذ یُریکہم اللہ، اِذ جب یُریکا دکھایا، ہم ان کو اللہ نے فی منامکا تمہارے خواب میں، قلیلاً کم کر کے، تھوڑا کر کے، ولو اور اگر اراکم دکھاتا تمہیں، کثیراً زیادہ، لفشلتم تو تم ہمت ہار جاتے، بزدلی اختیار کرتے، وتنازعتم اور جھگڑتے، فی الامر اس کام کے بارے میں، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے، سلم تمہیں بچا لیا، انہ بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور دلوں کی باتوں کو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو تم جی چھوڑ دیتے، یعنی تم بزدلی اختیار کرتے، ہمت چھوڑ دیتے، اور جو کام درپیش تھا
یعنی جنگ درپیش کام، جنگ کا کام، اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں سے واقف ہے۔ اگلی آیت ہے اس جری کا ہم، اور جب جری کا دکھایا ہم ان کو، اس جب التقئی تم التقیتم جب تم آمنے سامنے آ گئے، یعنی مٹ بھیڑ ہوئی دونوں لشکروں کی، فی میں آیونکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً کم کر کے، ویقللکم اور تمہیں کم کر کے دکھایا، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیجزی اللہ تاکہ پورا ہو جائے اللہ کا، امراً حکم، کام، کانا تھا، مفعولا جو ہو کر رہنے والا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا اور تم کو ان کی نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ ان دونوں آیات میں جو پہلی آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ اس میں اس جری کا و ملا فی منامے کا، تو یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب صحابہ کرام رضی اللہ سے بیان فرمایا، جس سے ان کے حوصلے بھی بلند ہوئے، یعنی ان سے یہ حوصلے اس طرح بلند ہوئے کہ جب ان کی تعداد اتنی زیادہ کہ 1000 کا لشکر ہے، اگر اسے کم کر کے دکھایا تو مسلمانوں میں یہ ہمت پیدا ہو گئی کہ کفار کا لشکر اتنا بڑا نہیں ہے، ہم اس سے آرام سے ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر جو اگلی آیت ہے اس میں این جنگ کے وقت کی، میدان جنگ کے وقت کا عمل ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور کفار کو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی اور مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، جس سے دونوں فوجوں میں ایک خاص قسم کا جوش اور جذبہ پیدا ہوا اور وہ ایک ولولے کے ساتھ لڑیں اور آمنے سامنے ہوئیں، اور کیونکہ یہ سب وہ اسباب تھے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کیے، اور اس میں فرشتوں کی مدد بھیجی، اور ان تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ کا مقصد مسلمانوں کو فتح اور نصرت دلانا اور حق کو جاری کرنا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام و اکرام جو ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ نیند طاری کر دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کی جس سے ان کو سکون پہنچا اور وہ تازہ دم ہو گئے۔ پھر مسلمانوں کو اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح سے ہمکنار کیا، اور کفار کی نظر میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا اور مسلمانوں کی نظر میں کفار کو کم کر کے دکھایا۔ پھر مسلمانوں کو آپس کے جھگڑے سے محفوظ رکھا کہ اگر وہ کفار کے سے جنگ کے معاملے میں جھگڑے سے محفوظ رکھا، اور فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ اب ہم ان تمام نکات کا اعادہ کر لیتے ہیں جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھے۔ سب سے پہلے فتنے کے خاتمے تک جہاد جاری رکھنے کا حکم، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور مال غنیمت کی تقسیم کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور 5واں حصہ خمس، اور خمس کے مزید 5 حصے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور مصارف کے مطابق تقسیم